على من اختص بالخلق العظيم وعلى آله الذين قاموا بنصرة الدين القويم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد کے ساتھ شریف صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. سب مل کے پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. اور ہی کچھ ہے سبحان اللہ تو عالم کی ہوا کہ بخش دوں گا تیری سبحان اللہ امتی کو تیرے صدقے میں سبحان اللہ بخش دوں گا
کھیل ہے آج کی رات اجالا ہی اجالا ہے نصیب ان کا مشتاق زیارت ہے خدا آج کی رات سر کو نکلے سبحان اللہ. حمد و صلات کے بعد انتہائی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں اور بھائیوں بندہ ناچیز نے قرآن مجید فرقان حمید کی 15واں پارہ میں سے ایک آیہ مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. دعا ہے کہ خالق کائنات مجھ گناہگاروں سے آزاد کو حق کہنے اس کے بعد مجھے اور آپ کو حق باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. یہ ماہ مبارک اسلامی مہینوں میں سے رجب المرجب شریف کے نام سے جانا جاتا ہے. اس کی اسلامی 27ویں شب کو یعنی 27ویں رجب المرجب کو سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اپنا دیدار کروایا. سبحان اللہ. جس کو عربی کے اندر معراج کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. کیا کہا جاتا ہے؟ معراج. تو معراج مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی مہینے میں اسی رجب المرجب کی 27ویں شب کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو 7 آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا عرش معلی لا مکان کی سیر آنن فانن کروا. سبحان اللہ. اور یہ واقعہ معراج اس کو سمجھنے کے لیے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کا ہونا ضروری ہے. کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کے علاوہ آپ اس واقعہ معراج کو نہیں سمجھ سکتے. انشاءاللہ اس واقعہ معراج پر جتنے بھی معترضین کے اعتراضات ہوتے ہیں وہ انشاءاللہ میں بتدریجاً آپ احباب کے سامنے وقتاً فوقتاً جیسے ہی جمعہ کے دن مجھے اگلے جمعہ پہ یا اس سے اگلے جمعہ پہ ٹائم ملتا رہا تو انشاءاللہ میں آپ کے سامنے پورا واقعہ معراج بمائے اعتراضات و جوابات کے جو اس واقعہ معراج پہ اعتراضات ہوتے ہیں ان اعتراضات کو بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا. سب سے پہلے آج جو چیز میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ اس واقعہ معراج کا تعلق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے. سبحان اللہ. خالق کائنات نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام رسول اعظام تشریف لائے. ہر ایک نبی کو کسی نہ کسی نبی کو 1 معجزہ، کسی کو 2 معجزے، کسی کو 3 معجزے، کسی کو 4 معجزے، کسی کو 9 معجزے. آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں کہ ہر نبی آیا خالق کائنات نے کسی کو 1 معجزہ دیا، کسی کو 2 معجزے دیے، کسی کو 9 معجزے دیے. لیکن جب باری آئی نا آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم کی، سبحان اللہ، پھر
خالق کائنات نے میرے اور آپ کے نبی کو سراپا معجزہ بنا کر مبعوث فرمایا۔ اب سراپا معجزہ کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک میرے آقا معجزہ ہی معجزہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ جناب یہ معجزہ ہوتا کیا ہے۔ یہ معجزہ کوئی اردو کا لفظ نہیں ہے، کوئی سرائکی کا لفظ نہیں ہے، سرائکی کا لفظ نہیں ہے، اور جناب والا عربی یا کسی اور لینگویج کا لفظ نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے۔ تو پھر ہمیں پہلے اس کو سمجھنا ہوگا کہ معجزہ کہا کسے جاتا ہے، کیونکہ جب ہم نے یہ بات کی کہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کو سراپا معجزہ بنا کر مبعوث فرمایا، تو عزیزان محترم آپ کی نالج کے لیے میں مختصر سے مختصر اور سلیس سے سلیس انداز میں معجزہ کی تعریف کرنے لگا ہوں، معجزہ کی ڈیفینیشن کرنے لگا ہوں کہ معجزہ کا معنی یہ ہے کہ جو چیز عقل میں نہ آئے، جو چیز عقل کو عاجز کر دے، اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ اس کو میں مثال کے طور پہ آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ یہ میرا پسینہ ہے، آپ کا پسینہ ہے، اس کے اندر بدبو ہے، اور جناب والا ہم ایک اور سمپل سے ایک مثال لے لیتے ہیں، ہماری تھوک ہے۔ ڈاکٹر لکھتے ہیں کہ جناب تھوک کے اندر جراثیم ہے کہ نہیں؟ لیکن عزیزان محترم یہ میری اور آپ کی تھوک کی بات ہو رہی ہے، یہ میرے اور آپ کے پسینے کی بات ہو رہی ہے۔ جب باری آئے نا میرے آقا کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو پھر عزیزان محترم پھر وہ جراثیم نہیں بلکہ خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعاب میں بھی شفا رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پسینے میں بدبو نہیں بلکہ پسینے میں خوشبو رکھی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں اگلا کہ انسانی عقل کا تقاضا یہی ہے کہ انسان کا پسینہ اس کے اندر بدبو ہوتی ہے، انسان کے تھوک میں جراثیم ہوتی ہے، جناب والا انسان کا خون ناپاک ہے، لیکن یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جب باری آئے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، تو پھر جناب والا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اپنی انگلی اٹھا لیں تو پلٹا ہوا سورج بھی واپس آ جاتا ہے۔ تو پھر کیسے آتا ہے؟ آپ سوچیں، اب سورج جب غروب ہو گیا، انسان تو یہ دیکھتا ہے کہ بس جب غروب ہوا تو اب غروب ہو گیا، اس کے بعد صبح کو طلوع ہوگا، لیکن جب سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عصر کی نماز قضا ہوئی، آپ نے علماء سے سنا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت علی المشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے علی اب تو اپنی ران لا، میں یہاں پہ اپنا سر مبارک کے آرام کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے عصر کی نماز ہو گئی، جماعت ہو گئی، میرے آقا کی ران مبارک پہ، میرے آقا کے زانو مبارک پہ، جناب والا میرے آقا کی علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زانو مبارک پہ میرے آقا کا سر مبارک رکھا ہوا۔ سبحان اللہ۔ کتنی عظیم گود ہوگی کہ جناب جس گود کے اندر پوری کائنات کے والی کا سر موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ آج عزیزان محترم کسی رال کے اوپر قرآن پاک رکھا جائے، وہ رال لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی ہے، باہر والی لکڑی کو کوئی چومتا نہیں ہے، کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، لیکن یہی لکڑی اگر مسجد میں آ جائے پھر اس کے اوپر قرآن رکھا جائے، لوگ اس لکڑی کو بھی چومنے لگ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اب وہ لکڑی عام لکڑی نہیں ہے، اب اس لکڑی کو نسبت ہو گئی ہے قرآن پاک سے۔ سبحان اللہ۔ ارے جس زانو مبارک کو نسبت ہو گئی ہو میرے آقا کے سر مبارک سے، تو اس زانو مبارک کی کتنی عظیم شان ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو جناب معجزہ وہ ہوتا ہے جو عقل کو عاجز کر دے، جو انسانی عقل میں سمجھ نہ آئے۔ تو پھر جناب والا یہ واقعہ معراج جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے شروع ابتدا میں کہا کہ سر سے لے کے پاؤں تک معجزہ ہے۔ آپ کا اٹھنا معجزہ، آپ کا بولنا معجزہ، آپ کا بیٹھنا معجزہ، آپ کا کھانا معجزہ۔ القصہ مختصر، سر سے لے کے پاؤں تک خالق کائنات نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معجزہ ہی معجزہ بنا کے مبعوث کیا۔ اور یہ پھر چوں چرا سے تو سمجھ آتا نہیں ہے، اعتراض کرنے والا تو کرے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیے تھی سکدو
جو رات جے تھوڑے حصے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کو وٹھی مسجد اقصی تک بھی ویا اور جناب والا مسجد اقصی کو وٹھی کرے لا مکان تک ویا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج کر کے واپس آیا تو بستر بھی گرم تھا, سبحان اللہ, کنڈی بھی ہل رہی تھی. سبحان اللہ. انسان کی عقل میں تو یہ بات نہیں آتی. تو جناب یہ اس لیے اب آپ کو ماننا پڑے گا کہ جناب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزوں میں سے عظیم معجزہ ہے. سبحان اللہ. اور پھر یہاں پہ عقل کام نہیں کرتی ہے, یہاں پہ اگر کام کرتا ہے تو عشق کام کرتا ہے. سبحان اللہ. آپ نے دیکھا سنا ہوگا علماء بیان کرتے ہیں کہ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کر کے تشریف لائے نا تو پھر صحابہ کرام نے فرمایا وہ صحابہ آج میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ابھی جیسے ہی آیا میں نے مسجد اقصی کی بھی سیر کی ہے. جناب والا میں نے جنت کو بھی دیکھا, دوزخ کو بھی دیکھا, لامکان کو دیکھا, سدرۃ المنتہا کو دیکھا. پہلے آسمان پہ فلاں نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی, دوسرے آسمان پہ فلاں نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی. ساتوں آسمانوں کی سیر کی, سدرۃ المنتہا گیا, لامکان کی سیر کی اور اپنے رب کا دیدار کر کے ابھی آیا. جب یہ بات کی نا تو جناب والا ابو جہل بھی موجود تھا. ابو جہل نے کہا اب بات بنے گی جناب, اب میں مسلمانوں کو برگلاؤں گا, اب میں مسلمانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے آقا نے جب یہ بات کی کہ میں آنن فانن رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے رب کی سیر, اپنے رب کا دیدار بھی کر کے آیا ہوں, لامکان کی سیر بھی کر کے آیا ہوں. عزیزان محترم یہ بات بے عشق جو ہے عزیزان محترم کو نہیں سمجھتے. یہی بات یہی اعتراض ابو جہل رہ کر اب روانہ ہوا کہ جناب سب سے پہلے میں ابو بکر صدیق کے پاس جا رہا ہوں. سبحان اللہ. اس سے پوچھتا ہوں میں. وہ کہتا ہے نا کہ میرا نبی بڑی شانوں والا, سبحان اللہ, اور میرا نبی سب نبیوں سے افضل و اعلیٰ. ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. آج صاحب ہیرو چکے. سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول. کہ مخلوق کے بعد جو درجہ ہے وہ اولیاء کرام کا ہے, سبحان اللہ, اور اولیاء کرام کے بعد درجہ رسولوں کا ہے. سبحان اللہ. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول. اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. اور غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے, غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے, غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے, غمزدوں کو رضا مجھ دیجے کہ ہے. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. اونچی آواز میں. بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی, سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی, سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. ابو جہل نے جب جا کے کہا نا مولا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, کیا ہے ابو بکر آج میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں. کہا ایک بات یہ ہے کہ کوئی شخص اب نام نہیں لیتا نا وہ خناس,
پوچھنے لگا ابو بکر ایک بات بتا، کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کی اور جناب مسجد اقصی سے لے کے لامکان کی سیر کی، اور جب میں سیر کر کے واپس آیا تو بستر بھی گرم تھا اور کنڈا بھی ہل رہا تھا، ابو بکر یہ بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے؟ تو جناب یہاں پہ میں نے کہا نا کہ عقل کام نہیں کرتی، یہاں پہ عشق کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مردود مجھے یہ بتا کہ یہ بات کی کس نے ہے؟ سبحان اللہ۔ بولا نہیں، میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص ہے وہ یہ کہتا ہے، بولا نہیں آپ کو ماننا پڑے گا، آپ کو بتانا پڑے گا یہ بات کی کس نے ہے؟ بولا تیرے نبی نے کی ہے۔ ارے بولا بے وقوف، تو اس بات کو رو رہا ہے کہ میرے آقا نے یہ فرمایا کہ میں آنن فانن ساتوں آسمانوں کی بھی سیر کر کے آیا ہوں۔ اگر مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے، اگر میرے آقا یہ کہتے کہ میں اکیلا نہیں پورے گھرانے کے ساتھ معراج کر کے آیا ہوں، صدیق اس کو بھی ماننے کے لیے اللہ یہ تو میرے آقا نے فرمایا نا کہ میں اکیلا آنن فانن رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میں نے کہا نا کہ پھر یہ عظیم معجزوں میں سے معجزہ ہے، یہاں عقل نہیں بلکہ آقا کا عشق کام کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہاں تو جب واقعہ معراج کو آپ جب یہ جتنے بھی اعتراضات ہوں گے، اب تک تو آپ نے کچھ بھی نہیں سنے، میں جب قرآن سے آپ کے سامنے جب اعتراض پیش کروں گا آپ بھی حیران رہیں گے، باقی یار بات تو یہ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، واقعہ معراج کیسے ہوا اور کیسے بندہ جو ہے جناب والا آسمان کو کراس کر سکتا ہے۔ سائنس تو جناب والا چاند تک پہنچ کے خاموش ہو گئی ہے، اور میرے آقا ساتوں آسمانوں کی سیر بھی۔ سبحان اللہ۔ پھر ہم یہاں کہتے ہیں کہ جس کو میرے آقا سے محبت ہوگی نا وہ واقعہ معراج کو سمجھے گا۔ تو یہ عظیم معجزوں میں سے معجزہ ہے، اور میں نے کہا کہ میرے آقا کا پسینہ بھی معجزہ ہے۔ اس پہ میں نے بارہا آپ لوگوں کے سامنے جو ہے جناب والا معجزات مصطفیٰ پہ بات کی ہے اور احادیث بھی ڈسکس کی ہیں، لیکن آئیے یہ جو خالق کائنات نے 15ویں پارے میں ارشاد فرمایا، جو آیہ مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں پڑھی ہے، وہ انشاءاللہ پڑھ کے اس کے بعد آج آپ کے سامنے واقعہ معراج کی حکمتیں بیان کرنی ہے۔ حکمت کا مطلب یہ ہے کہ واقعہ معراج کیوں کرایا گیا ہے، واقعہ معراج کیوں کرایا گیا ہے، تو وہ حکمتیں انشاءاللہ جو مفسرین نے محدثین نے لکھی ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، تو بآواز بلند کہیں سبحان اللہ۔ اس ڈھیلی سبحان اللہ پہ آپ پھر کہیں کہ جی قرآن پاک بھی پڑھا جائے اور جناب ترنم کے ساتھ پڑھا جائے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا، اور انشاءاللہ ایک اعلان بھی سماعت کر لیں کہ رات کو انشاءاللہ یہ مسجد کا نا فیضان مدینہ، فیضان مدینہ یہ ملک سرور صاحب مرزانی صاحب اور ان کی جو بڑی گھر کی مسجد ہے، اس میں انشاءاللہ عرس مبارک خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اس میں بھی انشاءاللہ اس فقیر کا خطاب ہوگا، تو وہ آئے جو وہاں پہ سبحان اللہ اونچی آواز میں کہے گا۔ ابھی سے میں یہاں پہ میرے دوست آئے تھے کہ جی آپ نے خطاب کے لیے آنا ہے، میں نے کہا اگر میں نے ادھر اونچی آواز میں کسی نے سبحان اللہ کہی تو تقریر کروں گا، ورنہ کہوں گا وما علیہ الا البلاغ۔ آواز بلند کہتے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ عزیزان محترم، یہاں پہ میں آپ کو ایک نقطہ بیان کرنے لگا ہوں، ایک مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ کہ عزیزان محترم، جتنے بھی اعتراضات اس واقعہ معراج میں پیدا ہوں گے کہ حضور نے معراج کیسے کیا، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میں نے قرآن پاک کی اس آیہ مبارکہ سے پہلے اپنی شان کو بیان کیا۔ مولا تو پاک ہے، مولا تو ہر عیب سے پاک ہے۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا میں جب سب عیب سے پاک ہوں، ہر عیب سے پاک ہوں، پھر میں اپنے حبیب کو آنن فانن معراج بھی کرا سکتا ہوں۔ کیونکہ اس جگہ پہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ میں نے معراج کی ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہم نے اپنے حبیب کو معراج کرائی۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے کو بعبدہ، اپنے خاص بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں اسرا سیر کرائی۔ سبحان اللہ، پاک ہے وہ ذات اسرا بعبدہ، جو لے گیا اپنے بندے کو، جو لے گیا اپنے خاص بندے کو لیلاً، رات کے تھوڑے سے حصے میں، کہاں لے گیا؟ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کے الی المسجد الاقصی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہم نے سیر کروائی۔ اے پروردگار، اپنے حبیب کو تو نے معراج کیوں کرائی؟ اس کی حکمت بیان کرتے ہوئے خالق کائنات نے یہاں پہ پہلی حکمت بیان کی ہے جو اسی آیہ مبارکہ میں موجود ہے کہ ہم نے اپنے حبیب کو، ہم نے اپنے پیارے کو معراج کیوں کرائی؟ آواز بلند سبحان اللہ۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہ مسجد اقصی کیا ہے؟ خالق کائنات نے اس کی وصف کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ، سبحان اللہ، کہ مسجد اقصی وہ شان والی مسجد ہے کہ جس کے اردا گرد ہم نے برکتیں ہی برکتیں رکھی ہیں۔ آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، یہاں پہ جو مسجد اقصی کے بارے میں کہا کہ ہم نے مسجد اقصی کے اردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں۔ مولا یہ کون سی برکتیں ہیں؟ کیا جناب والا کوئی بھی مسجد ہو اس مسجد اقصی کے علاوہ کہیں اور مساجد میں برکت نہیں ہے؟ عزیزان محترم، تمام تفاسیر اٹھا کر دیکھیں کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہم نے جو اس کو کہا کہ اس کے اردا گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اس لیے کہ یہاں پہ انبیاء کرام کے مزارات ہیں۔ تو پتہ چلا جس جگہ پہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مزار ہو، تمام انبیاء کرام کا مزار ہو، جس بھی ولی کامل کا مزار ہو، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وہ جگہ کوئی عام نہیں ہوتی بلکہ برکتوں والی ہوتی ہے۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ، ہم نے اس کے اردا گرد برکتیں رکھی ہیں۔ مولا یہ بھی پتہ چل گیا، لیکن اپنے حبیب کو معراج کیوں کرائی؟ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا،
لیہو تاکہ ہم دکھائیں اپنے حبیب کو من آیاتنا اپنی خاص نشانیوں میں سے نشانیاں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو معراج اس لیے کرائی گئی کہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا تاکہ میں اپنے حبیب کو خاص نشانیوں میں سے نشانیاں دکھاؤں. اور پھر وہ نشانیاں پھر انشاءاللہ اگلے جمعے پہ آپ کو بتائیں گے کہ واقعہ معراج میں مکمل کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بے نمازیوں کی سزا دیتے ہوئے دکھایا گیا، سود خوروں کا انجام دکھایا گیا، رشوت لینے والوں کا انجام دکھایا گیا. جناب والا یہی نشانیاں ہیں. پھر یہی ساتوں آسمانوں کی نشانیاں. پھر مسجد اقصیٰ تشریف لائے جناب والا. پھر مسجد اقصیٰ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو براق پہ لے جایا گیا. اور پھر پہلے آسمان پہ کس نبی کے ساتھ ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ، پھر ان ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے اوپر عرش معلیٰ، پھر عرش معلیٰ کے اوپر لامکان کی سیر. سبحان اللہ. انشاءاللہ بتدریجاً اور باقی جتنی بھی حکمتیں ہیں وہ وقتاً فوقتاً انشاءاللہ جیسے ہی مجھے ٹائم ملتا جائے گا میں آپ احباب کے سامنے جماعت کے اندر انشاءاللہ بیان کرتا جاؤں گا. ایک اعلان سماعت فرمائیں. الحمدللہ آپ